اگر وہ راہ ہو جہاں پہ آپ کی اولاد بھی ہوں، ماں باپ بھی ہوں، بھائی بہن بھی ہوں تو الحمدللہ. اگر وہ راہ ہو جو جنگلوں میں گھومنا پڑے 20-25 سال تو الحمدللہ یا رب. پھر شکوہ شکایت نہیں. پھر کیا یہ وہ راہ ہے جہاں پہ 12 سال حضور غوث پاک بنا کھائے پیے رہے؟ الحمدللہ. یا یہ وہ راہ ہے جہاں پہ ہر روز ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں پھر ایک لاش، زندہ لاش بن کے رہ جائیے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب اب آپ سمجھی، حضور غوث پاک کی طرف سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ و اللہ کے. اس کا مطلب آپ رشتوں کو بھول جائیں، اولاد، پیسے، مال، اپنی خوشی، اپنی چاہتے، ہر چیز، اپنی حاجتیں، صرف اللہ ہی اللہ. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلا گناہ جو ہے جو اپنا وعدہ خلافی کرے گا. اور وعدہ خلافی کون سی وعدہ خلافی؟ اللہ سے. جی جب ہم عالم ارواح پہ تھے تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کو رب مانتے ہیں. اس سے منہ پھیرنا، اس کے گناہ کیا ہے، اس کا سزا کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو ہم پہ غلبہ پانے کی توفیق دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ پہلی گناہ اور پہلی سزا. آ جائیں دوسری گناہ کیا ہے کہ جو ملک یا جو قوم اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کو چھوڑ دے اور فیصلہ آپس میں کرے یعنی کہ دوسرے قانون سے، تو اس قوم میں، اس امت میں غربت ہوگی، فقیری ہوگی. اب دیکھیے پاکستان بنا کس کی بشارت پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بشارت پر. صحیح ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان بنایا گیا. اب پاکستان جب بننے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مبارک تھی، تو پھر یہاں پہ جو قانون ہم استعمال کریں وہ انگلش کامن لا ہے، شریعت نہیں ہے. اس سے تو آج پاکستان امانگسٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں مانا جاتا ہے. غریب ملک ہے یا نہیں وہ؟ تو پھر تو یہ سزا ہے. گناہ کیا ہے؟ جب کوئی قوم یا کوئی ملک اللہ کی شریعت کو چھوڑ دے اور دوسری حکموں کو یا دوسرے قانون کو اپنائے تو کیا ہوگا؟ اس کا گناہ، اس کا سزا کیا ہوگی؟ غربت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان میں غربت ڈال دے گا. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیے. تیسری گناہ اور تیسری سزا. تیسری گناہ یہ ہے کہ جو قوم جس کے اندر فحاشی اور زنا بڑھ جائے، جس قوم میں فحاشی اور زنا بڑھ جائے، اس کی سزا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ایک بیماریاں جو ہمیشہ ایپیڈیمکس ہوتے ہیں نا، وہ بیماریاں جو ختم نہیں ہوتی ہیں، جو پھیلتی رہتی ہیں، جی وہ والی بیماریاں، اور جن بیماریوں کا علاج نہیں جو بہت جلدی پھیلتی ہیں. اب دیکھیں جیسے یہ ابھی حال ہی میں کون سی بیماری یو ایس میں آئی تھی، وہ سالمونیلا کی پوائزننگ ہوئی، یہ ساری جو چیزیں ہوئی تھی سالمونیلا سے پوائزننگ ہوئی تھی. ای کولائی، ہاں ای کولائی آئی تھی. کس سے پھیلی تھی؟ کیوکمبر سے، کھیرے سے. اور کھیرے بھی کہاں سے آئے تھے؟ اسپین سے آئے تھے. امریکہ میں جب آئے کھیرے اور جرمنی میں آئے تو وہ بیماری پھیل گئی، ای کولائی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہاں جی مجھ سے پوچھ رہی ہے. ہاں جی پھیلنے والی بیماری، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، پھیل جاتی ہیں جو. ہاں جی ہاں جی ایپیڈیمکس. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو بیماری پھیل جائے تو گناہ کیا ہے؟ فحاشی اور زنا جب بڑھ جائے جس قوم میں، تو اس قوم کے اوپر کیا سزا اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے؟ ہاں جی پھیلنے والی بیماریاں جو جلدی پھیل جائیں. اب پھیلنے والی بیماریاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے ہیں ہم ان کے اوپر ایسی بیماری ڈالتے ہیں ختم. جی کیونکہ یہ جو ہے پھر سب کو پھیلے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں تکلیف میں آ جائیں گے نا، قہر میں آئیں گے، پکڑ میں آئیں گے. اب جیسے قوم لوط تھی، اگر ایک کو تباہ کرتے یا ایک کو غرق کرتے تو باقی تو تھے نا ان کے چیلے. ٹھیک ہے. اب ہم نے پڑھا تھا قوم عاد، قوم سمود، ایک کو پکڑتے تو وہی باقی تو سارے تھے نا. وہی والی بات ہے نا. اب ہم بھی جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی فالو کرتے ہیں نا جو دنیا کرتی ہے. اب جب ہم لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں، جبکہ جیسے بتایا تھا کہ وہ شادیاں کرتے ہیں، اگر آج سامنے سے لڑکے والے کہیں بھی کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں دینے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود ہم بڑھ چڑھ کے چیزیں دیں گے. کیوں؟ کہ ہماری ناک رہ جائے سوسائٹی میں. تو اللہ کے حکموں کی ہم نافرمانی کریں، اور کس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، تو پھر سزا بھی ان کے ساتھ ہی پاؤ نا. جب تم نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا اور قوم کے ساتھ تم لگنا چاہتے ہو تو پھر سزا بھی ویسی ہوگی، قوم کے ساتھ ہی ہوگی. کیا تم اللہ کے درویش بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، جنگلوں میں بھٹکنے لگو.
ویسی بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں اتنے فتنے فساد ہوں گے، اتنی تکلیف ہوں گی کہ جو انسان ہوں گے نا، جو نیک انسان جو چند بچیں گے وہ جنگلوں میں بھاگ جائیں گے فتنوں سے دور ہونے کے لیے، پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے۔ اور واقعی میں مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا حال نہیں آتا کہ کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں آئے روز کی زندگی سے، کہ جب صبح میں اٹھے تو کوئی فتنہ، رات میں سوئے تو فتنہ کے ساتھ، صبح میں دوسرے دن اٹھے تو وہی خوف سے کہ بھئی آج پھر فتنہ۔ اس سے بہتر نہیں کہ بندہ جنگلوں میں جا کے سب کچھ چھوڑ دے، لیکن وہ بھی ہمارے اندر نہیں، کیونکہ ہمیں قوم کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اقربا اور رشتہ دار اور دوست اور یار ان کے ساتھ گپ شپ کرے ہوئے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے، جب تک کہ صبح صبح پوری گوسپ نہیں ہو جائے عورتوں کی تو چین پڑتا ہے، پوری غیبت کی ہسٹری ہو جائے کہ کل ہم یہاں پر گئے۔ اور ظاہر سی بات آپ لوگ سب جائیں گے، ظاہر سی بات آپ آگے سے بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا، بتائیں گے نا، فل تو ہسٹری اور سٹوری ہوگی نا، بھئی فلاں آئی تھی، اس نے یہ کام کیا، یہ فلاں نے یوں پہنے ہوئے تھے اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا بولا اور اس نے، یہ ساری ڈیٹیل تو جائے گی نا سب کو۔ ہاں، اگر آپ غیبت کے حوالے سے نہ کریں تو، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھیں، اور اگر آپ برائیوں کو چھپا دیں، جو برے کام آپ نے دیکھے، جو برے اعمال آپ نے دیکھے، چاہے وہ غیروں کے ہوں، چاہے وہ اپنوں کے ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں، اگر آپ اس پہ پردہ رکھیں تو اللہ بھی پردہ رکھے گا۔ لیکن اگر آپ جا کے آگے سے پھیلائیں گے، غیبت کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سوچ کے کہ چلو ٹھیک ہے اب، کیونکہ سچ بات بولوں، اگر میں آپ کو فون کروں، میں آپ کو بولوں جی الحمدللہ آج ہم نے یہ سیکھا، یہ انسان بہت اچھا ہے، وہ انسان بہت اچھا ہے، آپ بور ہو جائیں گے، فون رکھ دیں گے۔ لیکن جب میں کہوں آپ کو معلوم ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا، جی جی بتائیں نا بی بی جان کیا کیا ہے، فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھئی آپ ذرا سنیں اس نے میرے ساتھ کیا نیکی کری، ہاں جی چلیں میں آپ کو فون کرتی ہوں، بی بی جان ابھی بس ذرا مصروف ہوں میں جی۔ برائی کے لیے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، ذوق سے سنتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، وہ شیطان آئے یا نہیں ہے، وہ ہم ہی خود سب سے بڑے شیطان ہیں نا۔ جی، تو بات یہ ہے کہ جو قوم، وہی والی بات ہے، پھر آپ جب قوم کے ساتھ لگیں تو پھر بیماریاں بھی ایسی پائیں جو قوم کے ساتھ لگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تیسری تھی گناہ، اور تیسری بیماری۔ چوتھی گناہ، چوتھا گناہ یہ ہے جو یعنی کہ وزن میں اور لین دین میں جو ہے نا نفی اور زیادتی کرے۔ اگر مجھے کسی سے لینا ہے تو میں نفی کروں، اگر مجھے کسی کو دینا ہے تو میں مجھے کسی کو دینا ہے تو میں نفی کروں، کسی سے لینا ہے تو میں زیادتی کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے اس قوم پر کہف ڈال دے گا۔ کیا ڈال دے گا؟ جی، اچھا جی، اب پانچواں گناہ اور پانچویں سزا۔ پانچواں گناہ وہ ہے جو لوگ یا جو قوم اپنی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، جو لوگ اپنی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو اس کی سزا کیا؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش روک دے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا کہف ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہف تو جب ہی پڑے گا جب بارش نہیں پڑے گی، اور جب بارش پڑے گی تو کہف تو نہیں ہوگا، یا ہوگا؟ نہیں، جب بارش ہوگی اس کے باوجود بھی کہف ہو سکتا ہے۔ کیسے بتائیے؟ ہاں کیسے؟ ہاں جی، جب سیلاب ہو، ہاں جی، جب زیادہ بارش ہو تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ جب سیلاب آتے ہیں۔ جی صحیح، تو یعنی کہ دونوں طرف سے کہف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ جو ہیں لین دین میں زیادتی یا نفی کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہف باقاعدہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس میں بارش ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ دینے سے اپنا منہ پھیر لیں تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے۔ بارش روکنے کے کئی زیادہ وجوہات یعنی کہ ہوتے ہیں، آگے سے گرمی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ہیٹ سٹروک سے مرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی ہائیڈریشن سے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بہت سی یعنی کہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، طبرانی نے روایت کری ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عام ہو جائے گا یا جب ظاہر ہو جائے گا کہ ایک قوم میں کہ وہ بندے جو ہیں چوری کریں گے، جو جنگیں ہوں گی نا، جو بیت المال سے جو چوری کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے دشمنوں کا غلبہ پیدا کر دے گا، یعنی کہ دشمنوں کا قہر پیدا کر دے گا۔ یعنی کہ جو قوم بیت المال سے یعنی کہ اپنے ہی حکمران سے چوری کرنے لگے، اپنے ہی حکومت سے چوری کرنے لگے،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے دشمنوں کا قہر پیدا کر